بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کا تعلق ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگائے جانے والے جو اعتراضات ہیں یا اسی طرح کے الزامات ہیں کہ ان کی کم عمری میں شادی کی گئی اور ان کے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے ایک نبی ہونے کے ناطے زیادتی کی گئی اور نعوذ باللہ ایک بچی کے ساتھ، ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ ان کی شادی کی گئی۔ آیا ان کا یہ جو اعتراض ہے، یہ جو وہ گستاخی کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر، کیا ان کی یہ بات، یہ الزام ان کا کوئی حقیقت رکھتا ہے؟ کیا اسلام نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر عورتوں کے حقوق اس طرح سلب کرنے کی کوئی تعلیم دی ہو یا کوئی ایسا عمل کیا ہو؟ یہ ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اس کی حقیقت جاننے کے لیے آج ہم شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی لیں گے اور عقلی و نقلی دلائل جو ہیں وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ ان کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حیاکم اللہ۔ شیخ صاحب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کی کم عمری میں شادی کی اور ایک نبی ہونے کے ناطے ان کفار کا، مشرکین کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بارے میں آپ سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیجئے کہ اسلام کے اندر یا دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی حد بندی ہے کہ جس میں یہ واضح کیا جا سکے کہ جو عورت ہے وہ بلوغت کو کس عمر میں پہنچتی ہے اور اس کی جو شادی ہے وہ کس عمر میں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ بلوغت کی عمر کے حوالے سے اور شادی کی عمر کے حوالے سے جو تعین ہے، یہ نہ تو کسی آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب میں واضح طور پہ ملتا ہے اور نہ ہی جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے کسی مذہب میں اس بات کی کوئی واضح دلیل ہے کہ جس میں شادی کی عمر کا تعین کیا گیا ہو یا اس میں بلوغت کی عمر کا کوئی جو ہے وہ تعین کیا گیا ہو۔ بعض احادیث میں بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اتنے سال کی عمر میں بالغ ہوا، دوسرے نے کہا میں اتنے سال کی عمر میں بالغ ہوا۔ تو یہ بھی سیم تمام جو ہے وہ مرد ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ کسی عرف کے اندر، کسی بھی عرف کے اندر، قانون ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن کسی بھی عرف اور معاشرے کے اندر ہم اگر ادیان کی بات یا مذاہب کی بات کو ہم پیچھے کر کے اگر ہم عرف کو بھی دیکھیں تو عرف کے اندر بھی کہیں بھی شادی کی عمر کا تعین اور حد بندی نہیں ہے اور نہ ہی بلوغت کی کوئی حد بندی اور تعین ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاندانوں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے اور اسی طرح ماحول کے اعتبار سے یہ لوگوں میں مختلف ہے، اس میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے اگر ہم خواتین کے اندر دیکھیں کہ جو مینسز ہیں ان کے آغاز کی عمر کی اگر ہم بات کریں یا انتہا کی عمر کی بات کریں تو آپ دیکھیں کتاب و سنت میں اس چیز کو لوگوں کے جو عرف ہے اس پہ چھوڑا گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اتنی سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ عورت بالغ ہوتی ہے یا اتنی سال کی عمر میں عورت جو ہے وہ اس کے مینسز رک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتی ہے، وہ یعنی آہستہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کو بھی جو ہے وہ ہر خاندان کے حساب سے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ خاندان سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے تو بعض علاقوں کا بھی فرق ہوتا ہے، وہاں مطلب جہاں سرد علاقے ہیں وہاں پہ جو بچیاں ہیں وہ دیر سے بلوغت تک پہنچتی ہیں اور جہاں گرم علاقے ہیں وہاں پہ جلدی پہنچ جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی تو بلوغت کا بھی تعلق جیسے مینسز کا تعلق بند ہونے کا اور آغاز کا ہے، خاندانوں میں الگ ہے، ہر خاندان میں، علاقے میں، ماحول میں، خوراک میں، اس حساب سے تو ایسے ہی بلوغت کے اندر بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عرب کے اندر عموماً جو ہے وہ چونکہ اس دور کے اندر خصوصاً زیادہ کھجور وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی تھیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں عرب کے اندر لوگ بہت جلد بالغ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو علاقہ چونکہ گرم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خوراک بھی عموماً گرم استعمال کی جاتی ہے، تو یہ خوراک، علاقہ، خاندان اور ان چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں پر، بلوغت پر بھی اور انسان کی جو صحت ہے جسمانی طور پہ بھی،
یعنی جسمانی طور پہ بھی آپ دیکھیں گے بعض علاقوں کے اندر لوگ جو ہے وہ بچے 10 سال کی عمر میں بہت بڑے لگتے ہیں، لیکن بعض علاقوں کے اندر 10 سال کے بچے بھی جو آپ کو بعض خاندانوں کے اندر وہ بالکل چھوٹے لگتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کسی مذہب کے اندر اس کا کوئی تعین نہیں ہے، نہ تو شادی کی عمر کا کوئی تعین ہے اور نہ ہی بلوغت کا کوئی تعین ہے کہ اتنی عمر میں جا کے کوئی بالغ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حد بندی کرنا ممکن نہیں ہے، اس کی حد بندی، اور شریعت کے اندر کوئی ایسا فیصلہ موجود نہیں ہے کہ جو عملی طور پہ اس کو ممکن نہ بنایا جا سکتا ہو، کیونکہ اعتراض بن سکتا تھا۔ اس وجہ سے شریعت ان معاملات کے بارے میں خاموش ہے جن معاملات کے اندر جو ہے آپ بالتحدید یعنی آپ اس کی حد بندی نہیں کر سکتے، یا وہ مختلف لوگوں کے اندر مختلف اعتبار سے اس کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے۔ جب شادی کی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے اور نہ ہی بلوغت کا کوئی تعین ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ جب بھی لڑکا یا لڑکی وہ جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے وہ تیار ہوں گے نکاح اور شادی کے لیے، بالغ ہو جائیں گے، ان کی شادی کر دی جائے گی۔ تو جب بالغ ہو جاتا ہے انسان، وہ مرد ہو یا عورت، تو اس وقت وہ شادی کے قابل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر وہ شادی کے قابل نہ ہو تو بلوغت پہلے بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوغت کے لیے وقت درکار ہے، اور جب کوئی لڑکی یا لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اس وقت وہ شادی کا متحمل ہوتا ہے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اس کے اندر پھر یہ کہنا کہ وہ بالغ ہے لیکن بچہ ہے، اس کا نکاح کر دیا گیا ہے، یا وہ بالغ ہے لیکن بچی ہے، اس کا نکاح کر دیا گیا، یہ تو زیادتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے اور ذہنی طور پہ تیار ہو تو یہ نہ عقلاً جو ہے وہ غلط ہے اور نہ ہی شرعاً غلط ہے اور نہ ہی عرف کے اعتبار سے یہ غلط ہے۔ آپ نے جو وضاحت بیان کی ہے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے کسی قسم کا کوئی تعین بیان نہیں کیا کہ عورت جو ہے وہ کب بالغ ہوتی ہے، بچی جو ہے وہ کب بالغ ہوتی ہے، بلوغت کو پہنچتی ہے، بلکہ اسلام نے اس چیز کو عرف کے اوپر چھوڑ دیا ہے، ان کے والدین کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اور جو علاقے ہیں ان کے اوپر چھوڑا ہے کہ جہاں جس وقت بچی بالغ ہوگی ان کے والدین کو پتہ ہوگا تو وہ اس کی تب شادی کر دیں گے۔ لوگوں کی ثوابدید پہ رکھا ہے، لوگوں کی ثوابدید پہ رکھا ہے اس کو، اور بلکہ صرف بالکل، اور صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ کسی مذہب کے اندر بھی اس کا تعین نہیں ہے۔ شیخ صاحب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی؟ اس بارے میں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیجیے ہماری۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے یا نکاح ہوا ہے، اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیحین میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، اور یہ وہ دو مصادر ہیں جن پر ہمارا مسلمانوں کا اعتماد ہے، اور ہمارے ہاں وہ حدیث جو صحیحین میں آ جائے وہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہوتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ صاحب واقعہ ہیں، ان سے حدیث مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہی بنت 6 سنین وبنا بہا وہی بنت 9 سنین، کہ نبی علیہ السلام نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح کیا، یعنی عقد، یعنی نکاح کیا جب کہ میری عمر جو ہے وہ 6 سال تھی، اور رخصتی ہوئی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی جب ان کی عمر 9 سال تھی، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح درجے کی حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوا تھا جب ان کی عمر 6 سال تھی، اور جو رخصتی ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی صاحب واقعہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے۔ شیخ صاحب، بعض مستشرقین جو ہیں اور غیر مسلم جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہے وہ کم عمری میں ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ کم عمری میں شادی کرنا یہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے نعوذ باللہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنا جو ہے یہ اس کے پیچھے مقاصد تھے، اور ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جو صاحب اور ساتھی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کرنا اصل مقصود تھا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا
کہ جو گھریلو معاملات، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو جو گھریلو معاملات سے متعلق مسائل اور احکام ہوتے ہیں ان کو امت تک پہنچانا مقصود اصل میں تھا، اور بھی کئی مقاصد ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 6 سال کی عمر میں نکاح کرنا اور 9 سال کی عمر میں ان سے رخصتی جو ہے وہ ان کی ہونا، یہ قطعاً بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے جو ہے وہ مقام نبوت پر حرف نہیں آتا، کیونکہ اگر یہ غلط ہوتا، یہ غلط ان کو لگتا ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو آپ کے مخالف تھے، جو آپ کے دشمن تھے، وہ اس پر اعتراض کرتے۔ اگر واقعتاً ہی یہ اعتراض بنتا ہوتا تو سب سے پہلے اہل مکہ جو ہے وہ اس اعتراض کو اٹھاتے، جو کہ آپ کے عیوب تلاش کرنے کے چکروں میں تھے، یعنی ان کو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عیب معلوم ہو جاتا تو اس کا آپ کو تانا دیتے تھے۔ اور اس کے بعد منافقین نے، جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو ہے وہ بدکاری کا الزام لگایا تھا، یعنی جس کو واقعہ افک کہتے ہیں، لیکن اگر یہ بھی حقیقت ہوتی ان کے ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کم عمری میں نکاح کرنا، اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بچی تھیں جیسے کہا جاتا ہے، اور یہ عیب تھا، مقام نبوت کے خلاف تھا، تو منافقین یہ بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ نبی نے تو ایسا کیا ہے، بچی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اہل مکہ بھی اعتراض کر سکتے تھے، لیکن بات یہ کہ جب ان کے زمانے کے دشمنوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تو نبیوں کو ماننے والے جو ہیں وہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ مستشرقین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں اور دین کو مانتے ہیں، ان کو کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ جو مشرک تھے، جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، وہ جب اعتراض نہیں انہوں نے کیا اور نہ اعتراض کر سکے تو ان کا کیسے حق بنتا ہے کہ یہ اعتراض کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ اعتراض اس وقت کے لوگ کرتے ہیں، کسی پر بھی کوئی اگر اس کے ذاتی جو پرسنلی معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کے ہم اثر لوگ کرتے ہیں، اس کے زمانے کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کے 200-300 سال بعد جا کے اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے۔ اگر واقعی کوئی اعتراض ہوتا ہے تو پہلے زمانے کے لوگ کرتے ہیں، پہلے وقت کے جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا یہ عیب تھا یا یہ آپ کے مقام نبوت کے خلاف تھا تو اہل مکہ نے اعتراض کیوں نہیں کر دیا، اور منافقین نے کیوں نہیں اعتراض کر دیا، دیگر جو کفار تھے انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کر دیا؟ اگر واقعتاً یہ بہت بڑا کوئی حادثہ ہوتا، یہ جیسے اس کو آج جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی شہرت نہ ہو جاتی۔ کیسر و کسریٰ میں، یعنی ایران میں جو آپ کی مخالف قوتیں تھیں، ان کے اندر اس کی شہرت نہ ہو جاتی کہ محمد کریم نے تو ایسا کر دیا ہے۔ لیکن آپ تاریخ سے کوئی ایک ایسا بھی واقعہ اور ایک ایسی روایت پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں کسی ایک نے بھی اس واقعے پر ملامت کیا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، دشمنوں میں سے کسی ایک نے یہ کہا ہو کہ یہ تو عیب ہے، یہ تو غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تمہیں ایک زندگی کے اندر یہ خامی نظر آئی ہے تو جو آپ کی خوبیاں ہیں باقی وہ کس پلڑے میں تم ڈالو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کے مالک تھے، جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کے دلوں کے اندر آپ نے جو ہے وہ جگہ بنائی اور لوگ مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کو دیکھ کر، ان کو تم نظر انداز کیوں کر دیتے ہو؟ یعنی ایک تمہیں یہ خامی نظر آتی تو جو ہزاروں خوبیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر ہیں، کیا وہ تمہیں اسلام کی طرف اور نبی علیہ السلام کی نبوت کو اور آپ کے سچے اور حق پر ہونے کی طرف کیوں نہیں بلاتی؟ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اگر واقعتاً ہی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تو مجھے بتائیے کہ کیا کوئی عورت جس کے ساتھ زیادتی ہو وہ اس زیادتی کرنے والے سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے؟ قطعاً بھی ایسا نہیں ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فخر کیا کرتی تھی اس بات پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو میری گود میں ہوئی، اور آخری وقت بھی اللہ تعالیٰ نے میرا جو لعاب ہے اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے پتہ ہے کہ تم جو ہے وہ کس وقت مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کس وقت تم میرے ساتھ جو ہے وہ خوش ہوتی ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو آپ کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل سے میں آپ کو نہیں نکالتی، صرف بظاہر میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم میں کہہ دیتی ہوں، وگرنہ دل کے اندر آپ کی محبت پھر بھی باقی رہتی ہے۔ مجھے بتائے کہ جس بچی کے ساتھ زیادتی ہو، ہم بچی کی اگر بات کر لیں، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو عورت بن چکی تھی، جیسا کہ میں اس حوالے سے حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت عائشہ کے بقول ہے،
لیکن اگر بقول ان کے وہ بچی تھیں تو کیا جس بچی کے ساتھ زیادتی ہو کیا وہ اس کے ساتھ محبت کرتی ہے جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے؟ اس کی احادیث کو، اس کے اقوال کو، اس کے افعال کو، اس کی زندگی کے شب و روز کو وہ نقل کرتی ہے؟ قطعاً بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیگر ازواج مطہرات پہ غیرت کھاتی تھی، یعنی وہ غیرت کہتی کہ مجھے خدیجہ پر بھی غیرت آتی ہے، حالانکہ خدیجہ فوت ہو چکی تھی۔ دیکھیں غیرت وہ عورت کرتی ہے اپنے شوہر پہ جس کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، جس کو شوہر سے محبت نہیں ہوتی وہ اس قدر غیرت نہیں کرتی، غیرت نہیں کھاتی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے معاملے میں بھی غیرت ان کے دل کے اندر آتی تھی، حالانکہ خدیجہ فوت ہو چکی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل اس بات کی دلیل ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا تو اس وقت وہ خاتون بن چکی تھی، عورت بن چکی تھی۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ عرب کے اندر اس کے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے والد سے صرف 12 سال چھوٹے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے والد صرف 12 سال چھوٹے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب ایک مرد 11 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے اور اس کو 12 سال کے بعد اس کے گھر میں بیٹا آ سکتا ہے، تو کیا عورت اس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی؟ یعنی اگر یہ بات اعتراض کیا جائے کہ جی 9 سال کی عمر کے اندر تو بچی بالغ ہی نہیں ہو سکتی یا شادی کے قابل نہیں ہو سکتی، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی رسول ہیں وہ اپنے والد حضرت عمر بن عاص سے صرف 12 سال چھوٹے تھے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ اور بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے یا کسی نے ان کو یہ بتایا کہ ایک ایسی نانی ہے جو 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ یعنی ایسا واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ اب وہ کیسے 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی؟ یعنی وہ خود 9 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی اور 9 سال کے آخر میں جا کے 9ویں سال کے آخر میں اس کی شادی ہوئی، اور پھر وہ آگے 10ویں سال میں اس کو بچی اللہ نے دی، اور وہ بچی بھی اسی طرح 9 سال کے اندر بالغ ہو گئی اور 9ویں سال کے آخر میں اس کی شادی ہو گئی۔ اس طرح کر کے 20ویں سال کے آخر میں جا کے وہ نانی بن گئی۔ یعنی اس میں ہمارے دور حاضر کے اندر بھی اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو عرب کے اندر ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں یا اس کے قریب قریب بالغ ہو جاتے ہیں، تو عورتیں تو اس سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نبی داود وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، کہ جب کوئی عورت یعنی جب کوئی بچی وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو وہ پوری عورت بن جاتی ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب قصہ ہیں وہ خود بیان کر رہی ہیں، اور یہ سنن نبی داود، ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں سنن نبی داود اور ترمذی میں حدیث اور صحیح حدیث ہے۔ تو خود وہ بیان کر رہی ہیں کہ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے اور 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو وہ عورت بن جاتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بالغ ہوئیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جو ہے وہ نکاح کے بعد پھر رخصتی 9 سال کی عمر کے اندر ان سے یعنی علیحدگی اختیار کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ عورت بن چکی تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین ان سے جا کر پردے کے پیچھے حدیث سنا کرتے تھے اور ان سے فقاہت کا اور جو ہے وہ حدیث کا علم، فقہ اور حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے، اور ان سے سوالات پیچیدہ سوالات جو صحابہ کو سمجھ نہیں آتے تھے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھتے تھے اور دریافت کرتے تھے، مجھے بتائیے بچی اس طرح کے سوالات کے جواب دے سکتی ہے؟ کتب احادیث میں ان سے مروی روایات بھی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یعنی ایسی عورت کہ جو ایسی بچی جس کے اندر میچورٹی نہ ہو، کیا وہ عورت امت کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ اور نبی علیہ السلام کے گھریلو زندگی سے متعلق اکثر احادیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور وہ صرف خالی محدثہ نہیں تھی بلکہ وہ ادیب بھی تھی، وہ شاعرہ بھی تھیں، ادیب بھی تھیں، اور فقاہت بھی رکھتی تھیں، فقہ بھی ان کے پاس تھا، حدیث کا علم بھی تھا، ادب کا علم بھی تھا، کئی اور علوم کی ماہر تھی، اور صحابہ کرام تابعین ان سے جا کے علم سیکھا کرتے تھے۔ تو کوئی بندہ کہے کہ نہیں وہ تو بچی تھیں یا مطلب ان کے اندر میچورٹی نہیں تھی، تو ان کی حالات و واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے وہ خود فرماتی ہیں کہ جب بچی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ عورت بن جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اور اس سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے چھوڑ دینا اور 3 سال تک انتظار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نعوذ باللہ انہوں نے زیادتی کرنا ہوتی، اگر جو ہے وہ انہوں نے کوئی ان کے ساتھ جیسے کہا جاتا ہے کہ زیادتی کی، تو وہ 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے انتظار کیوں کرتے؟ 3 سال تک انتظار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عائشہ جو ہیں وہ عورت بن جائیں، خاتون بن جائیں، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو شرعی احکام ہیں
ان کو نقل کر سکیں اور امت تک پہنچا سکیں۔ اسی طرح یہ عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر بھی کوئی عمر کی حد کا تعین نہیں، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو جب کوئی تعین نہیں تو اعتراض نہیں ہو سکتا، یعنی جب یا تو کسی مذہب کے اندر، کسی جو ہے وہ عرف کے اندر، کسی معاشرے کے اندر عمر کی حد کا تعین ہو، شادی کی عمر کا، تو پھر تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ جب عمر کا کوئی تعین نہیں ہے تو پھر اعتراض بنتا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے، یعنی جو مستشرقین ہیں، ان لوگوں سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا اعتراض جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جیسے موجود ہے کہ انبیاء پر اس سے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں۔ ان کے ہاں تو نبی کائنات کے بارے میں یہ بات کر دینا کہ اللہ کے نبی نے ایک بچی کے ساتھ نکاح کیا اور یہ زیادتی تھی، اور یہ ایک نبوت کے مقام، یعنی جو بندہ نبوت کے مقام پر فائز ہے، جو شخصیت، اس کے لیے لائق نہیں تھا، یعنی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر انبیاء کو اس سے بھی برے الزامات دیے ہیں۔ بعض انبیاء کو زنا کا الزام دیا، بعض انبیاء کو ہم جنس پرستی کا الزام دیا، بعض انبیاء کو جو ہے وہ قتل کا اور بتوں کی پوجا کا الزام دیا۔ میں چند ایک مثالیں رکھتا ہوں صرف ان کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ جو ہمارے بعض نام نہاد مسلمان اصل میں ان کے اعتراض کو لے کر وہ بھی اس پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو ان مستشرقین کے اعتراضات کو لے کر آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ سوچو کہ ان کے ہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں انبیاء پر الزام لگانا اور انبیاء پہ ان کو طعن و تشنیع کرنا ان پر، یا ان کو سب و شتم کرنا، ان کے ہاں تو بڑا مسئلہ ہی نہیں۔ آئیے سنیے ذرا کہ انہوں نے انبیاء کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا ہے۔ دیکھیے سفر تکوین، یہ اسفار ہیں ان کی کتابوں میں سے، اسفار ہیں۔ سفر تکوین کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوط نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، یہ سفر تکوین کے اندر ہے۔ اور سفر سمویل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے کسی لشکر کے بندے کے، یعنی جو ان کا فوجی تھا، اس کو جنگ میں بھیج دیا اور اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ نبی داؤد کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد سفر خروج کے اندر موجود ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بچھڑے کی پوجا کی، ہارون علیہ السلام نے بچھڑے کی پوجا کی۔ سفر ملوک کے اندر جس کا پہلا حصہ اس کے اندر ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو آخری عمر میں مرتد ہو گئے اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اور اسی طرح سفر تکوین کے اندر 35 نمبر جو چیپٹر ہے اس کے اندر موجود ہے کہ بے شک اللہ کے نبی یعقوب اور اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام غالب آ گئے۔ اور اسی طرح ان کی کتابوں کے اندر ہی یہ بات موجود ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے عائشہ سے 9 سال کی عمر میں نکاح کرنے پر، حالانکہ عائشہ اس وقت عورت بن چکی تھی اور ان کے اندر میچورٹی اور وہ تمام شروط پوری تھی جو نکاح کے لیے کوئی بھی صاحب عقل یا کسی بھی عرف اور معاشرے کے اندر معتبر ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر ایسے عجائب اور ایسے شگوفے موجود ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 3 سال کی عمر کا بچہ 3 سال کی عمر کا بچہ 10 بیویوں کا شوہر بن چکا تھا۔ 3 سال کی عمر کا بچہ 10 بیویوں کا شوہر بن چکا تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ 3 سال کی بچی سے فلاں نے نکاح کیا۔ 3 سال کی بچی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر کہ کئی لوگوں نے 10 سال کی عمر میں شادی کی، کئی نے 3 سال کی عمر میں شادی کی، اور ایسے بچوں کے بھی ثبوت دیتے ہیں کہ جو بچپن میں ہی کئی عورتوں کے شوہر بن چکے تھے۔ یہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ کون سی کتاب کے اندر ہے؟ یہ بھی ان کی کتابیں جو ہم نے پہلے اسفار ذکر کیے ہیں، سفر تکوین، سفر خروج، اور اس طرح جو ہے وہ سمویل اور سفر ملوک، ان جو اسفار ہیں ان کے اندر اس طرح کے واقعات، یہ تو صرف چند ایک میں نے اشارے کیے ہیں، ورنہ اس سے انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو فقیر کہہ سکتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور ہفتے کے دن ریسٹ کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب مطلب یہ باتیں اس طرح کی جو اللہ کی ذات کے بارے میں، دیگر اپنے نبیوں کے بارے میں کر سکتے ہیں تو ہمارے نبی کے بارے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ کم از کم سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو آگے نقل نہ کریں، کیونکہ ان کو تو غیرت ہی نہیں، حیا ہی نہیں، اور جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے وہ کرے۔ لیکن ہم ان کی باتوں کو لے کر جو ہے وہ ہم یہ بیٹھ جاتے ہیں، اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں واقعی یہ تو اعتراض تو بنتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا انبیاء کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ یہاں وہ مقام نبوت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقام نبوت کے لائق نہیں ہے،
کہ وہ 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کریں اور دوسری طرف خود اپنی کتابوں کے اندر 3 سال کے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں اور 10 سال کے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ انبیاء کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے واقعات ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جو ان کی شان بھی نہیں ہے، اور یہاں ان کے لیے عیب نہیں ہے اگر یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص 9 سال کی عمر میں کسی عورت سے جب کہ وہ اس کے اندر ساری شادی کی شروط پائی جا رہی ہیں، اگر وہ کر لے تو اس کو جو ہے وہ مقام نبوت کے خلاف سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں اس حوالے سے جو آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ایک وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں دیگر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مائیں ام المؤمنات میسر تھیں شادی کے لیے، تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کم عمری میں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں کیا حکمت ہے، یہ آپ واضح کر دیجئے۔ اس بات کی طرف پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی صحبت تھی، جو آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق تھا، اس تعلق کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مضبوط کرنا چاہا، پہلی وجہ تو یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اللہ کے نبی کو خواب کے اندر دکھایا گیا، اور جس کے اندر یہ گویا کہ اشارہ تھا کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذہانت اور فطانت اور جو قابلیت اور جو حافظے کی مضبوطی اور اس طرح کی جو خصلتیں اور صفات دیکھی تھیں، یہ اصل میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صرف عائشہ سے ہی جو ہے وہ نکاح کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قطعاً بھی آپ کے مقام نبوت پر جو ہے وہ کوئی اس سے حرف نہیں آتا تھا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ بعض کفار نے یہ اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ ان کے نبی نعوذ باللہ شہوت پسند تھے یا شہوانی تھے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہوانی ہوتے یا آپ شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہی عائشہ سے نکاح کر رہے تھے، تو پھر آپ باقی جو ہے آپ کی بیویاں بھی ساری وہ جو ہے وہ اس طرح کم عمر ہی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیواؤں سے متعلقہ عورتوں سے نکاح نہ کرتے، آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان میں سوائے عائشہ کے کوئی بھی کنواری نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ تو اگر واقعی کسی بدے کا جیسے یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ ان کے نبی جو ہیں وہ شہوانی تھے یا شہوت پسند تھے یا اس وجہ سے عائشہ سے نکاح کیا، تو پھر آپ باقی نکاح بھی بچیوں سے ہی کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر تمام عورتوں سے مطلب کہ کنواریوں سے نکاح کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام، پھر آپ متعلقہ اور بیواؤں سے نکاح نہ کرتے اگر آپ کا مقصد یہی ہوتا جس کا آپ کو الزام دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ شہوت پسند تھے نعوذ باللہ جیسے، والعیاذ باللہ، تو آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے عورتیں دنیا میں سے مجھے یہ چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں یا محبوب ہیں، ان میں سے بیویاں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بدکاری اور فحشی اور غلط طریقے سے شہوت کو پورا کرنا یہ میری عادت نہیں ہے، بلکہ میں جو ہے وہ جائز طریقے سے جو ہے وہ عورتوں سے نکاح کرتا ہوں اور اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کرتا ہوں۔ اور ویسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ گناہوں سے محفوظ ہیں اور معصوم ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ وسلم جو ہے وہ شہوت پسند تھے نعوذ باللہ، یہ ایسی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اور امت کی رہنمائی کرنا اصل مقصود تھا کہ جائز طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شہوت کو پورا کرے، اپنی حاجت کو پورا کرے، نہ کہ ناجائز طریقوں سے اور حرام طریقوں سے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ آپ سے دیگر موضوعات کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سیدہ عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کے حوالے سے جو لگائے جانے والے الزامات اور اعتراضات ہیں کہ ان کی کم عمری میں شادی کیوں ہوئی، کیا وہ بالغ تھیں یا نہیں تھیں، تو اسلام نے اس حوالے سے کبھی بھی کسی بھی مقام پر ایسا کوئی بھی عمل کسی قسم کا نہیں کیا جس سے اسلام کے اوپر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر قدغن صادر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام برحق ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شادی ہوئی وہ اگر پہلے ہوئی ہے تو ان کی جو رخصتی ہے وہ تب ہی ہوئی ہے جب وہ بالغ ہوئی تھیں۔ تو اسلام کے اندر اور عرب کے اندر ان کا یہ عرف تھا، اس سے پہلے بھی جس طرح شیخ صاحب نے ہماری رہنمائی کی کہ باقاعدہ 21-22 سال کے اندر ایک لڑکی عورت باقاعدہ نانی بن چکی تھی،
تو یہ بھی کتب احادیث کے اندر ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ تو آج بھی بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو کہ جن کا امکان نہیں ہے۔ تو جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کا کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔